سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق سویلین سپریمیسی نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو, اقدامات سے وضاحتیں کرو, اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے, تب عوام مانیں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین, سویلین سپریمیسی بنیاد ہے. جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں, 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے, تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی, ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی, کبھی معاشی مسائل نہیں ہو سکتے, کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے, کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے. اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے, لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے, دستور کی بھی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے. کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے. مسٹر چیئرمین, آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے, صرف غلطی تسلیم کر سکے. کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں, مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے. 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا, کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے, جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18, سورہ بقرہ آیت 159, 160 اور 222, اور سورہ مائدہ آیت 39, سورہ اعراف آیت 153, سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82, نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359. توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی, اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہے. آپ کے پاس شریعت کوڈ ہے, آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے, آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, آپ ان سے رائے لے سکتے تھے. تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر, میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں, آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو مجھے دکھ ہے, کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے, اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. مسٹر چیئرمین, میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو راستہ دیں, مذاکرات کریں. نان الیکٹڈ فورسز کو دکھیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے, حقی حکمرانی ان کا حق ہے, اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا. اس کے لیے اتفاق کریں, اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں, سیاسی قیدی کو رہا کریں, عمران ریاض کو رہا کریں, اسد طور کو رہا کریں, صحافیوں کو رہا کریں. میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے, جمہوریت کا ہیراول دستہ, دستوریت کا ہیراول دستہ, فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ. کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے, ورنہ یہ پانسی سیاستدانوں کے گلے میں پڑے گی, سیاستدانوں کی قتل کا باعث بنے گی. اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں, زنجیریں نہ ڈالیں. اسد طور کا
इमरान रियाज का कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। इसलिए जब मैं सेनेट में आया तो मैंने कायद को फॉलो करते हुए, बाबाई कौम को फॉलो करते हुए, गुज़िश्ता 6 साल में अपने सबसे अहम तरजीह इस हाउस की हाजिरी और इस हाउस की कार्रवाई को रखा। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 साल एक इंसान के बस में जितना कुछ है, यहां पे कौम और मुल्क के लिए करने की कोशिश की है।